الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کیو ٹی وی پر، اور ہماری سیگمنٹ ہے ہم اور ہمارا دین کے عنوان سے۔ ہم سے مراد ہم سب، ہمارا معاشرہ، ہمارے گھر، ہمارے رشتے، ہمارے ناطے، ہمارے تعلقات، اور اس تعلق سے ہمارے دین کی رہنمائی اور دین کی تعلیمات، اس کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاشرے کے روزمرہ کے مسائل وہ زیر گفتگو آ رہے ہیں اور ان کے لیے دین کی رہنمائی کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک حدیث مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے سمندر پر، اور اس کے چیلے آ کر بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کاروائیاں کی۔ کوئی ایجنٹ، کوئی چیلا شیطان کا آ کر بتاتا ہے میں نے فلاں کو برائی پر لگایا، میں نے فلاں کو نیکی سے روکا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ وہ سب کیا کہتے ہیں اٹس فائن، ٹھیک ہے، اچھا ہے، لگے رہو۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ یہ جدائی کھٹپٹ بھی ہے، ناراضگی بھی ہے، اور حتیٰ کہ طلاق تک کا معاملہ ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک اس کا ایجنٹ یا چیلا آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، تو شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا۔ بہت توجہ فرمائیے گا، شیطان کہتا ہے کہ تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا۔ تو شیطان کا ایک بہت بڑا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ شوہر اور بیوی کا تعلق کمزور پڑے، ختم ہو، دراڑے پڑے، ناچاقیاں پیدا ہوں، جھگڑے پیدا ہوں، طلاق تک معاملہ پہنچے اور گھرانے ٹوٹ جائیں۔ یہ شیطنت ہے، یہ شیطان کا ایجنڈا ہے۔ اور پتہ ہے رحمان کیا چاہتا ہے؟ رحمان نے کہا، رب کائنات نے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 187 میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس ہیں اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو۔ کیا ہے لباس؟ میرے اور آپ کے وجود سے سب سے زیادہ قریبی شے یہ لباس، اس وجود سے جڑی ہوئی شے لباس۔ یہ قرب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں ایک شوہر اور بیوی کے درمیان۔ آج طلاق کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے، طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے، خلا کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اللہ معاف رکھے، ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کرے، ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، ہمارے گھرانوں کی حفاظت کرے۔ یہ ٹوٹتے ہوئے گھر شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل، اور جڑے ہوئے گھر یہ رحمان کی چاہت کا مظہر ہے۔ اب ہم دیکھیں شیطان کی چاہت اور اس کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں یا رحمان کی چاہت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ ہاں، ہم سب ہیں انسان، اور گھروں میں اونچ نیچ ہو جانا یہ فطری بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں بھئی آپ کا گھر فرشتوں کا گھر ہوگا، آپ کا گھر انسانوں کا گھر تو نہیں ہوگا۔ پھر انسانوں کے گھروں میں اونچ نیچ تو ہوگی، کھٹ پٹ تو ہوگی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پتہ چلا ہوگا، ہونا ایک شے ہے اور اس پر ڈٹ جانا یہ دوسری شے ہے۔ کبھی شوہر کی ناراضگی کی کوئی بات ہو سکتی ہے، کبھی بیوی کی ناراضگی کی کوئی بات ہو سکتی ہے، کبھی ادھر ادھر کی باتوں کا پریشر بھی ہو سکتا ہے، کبھی ریلیٹڈ لوگوں کا پریشر بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بخدا 90% مواقع پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہوتا نہیں ہے مگر بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں یہ جو کھٹ پٹ آج ہوئی ہے، شوہر کی آواز بلند ہو گئی ہے، بیوی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بلا وجہ وہ ساس کی شکایتیں لگنا شروع ہو گئی، بلا وجہ کچھ ناراضگی کا اظہار ہو گیا، کبھی بدگمانی کا اظہار ہو گیا، کبھی ادھر کی ادھر چغلیاں لگانا شروع کر دیں۔ 90% بخدا میں عرض کروں، 90% مواقع پر یہ شیطان کی اکساہٹ ہوا کرتی ہے۔ نفس بھی لگا ہوا ہے، اسی لیے 10% میں نے رہنے دیا ہے، کم تو ہم بھی نہیں ہیں، اللہ ہمیں معاف رکھے، لیکن یہ نفس کی شرارتیں بھی ہیں، نفس کی اکساہٹیں بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن 80-90% مواقع پر یہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہوا کرتی ہے۔ وہ کبھی بدگمانی دلوں میں ڈالتا ہے اور کبھی جو ہے ادھر کی ادھر لگانے پر آمادہ کر دیتا ہے، لگاتا ہے کھپاتا ہے، اس کام پر ہماری محنتیں لگاتا ہے اور کھپاتا ہے۔ تھوڑا رک کر شوہر بھی اس وقت سوچ لے شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے، بیوی بھی تھوڑا رک کر، اور یہ رکنا ہی تو صبر ہے۔ رمضان کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، روکنا، جھیلنا، برداشت کرنا یہ صبر ہے۔
تو رمضان مبارک کا مہینہ بھی صبر کی مشق کرا رہا ہے نا. بھوک لگتی ہے مگر روک رہے اپنے آپ کو کھاتے نہیں, پیاس لگ رہی ہے مگر روکتے اپنے آپ کو پیتے نہیں, یہ روکنا ہی ہے نا. ذرا رک کر شوہر بھی سوچ لے, بیوی بھی سوچ لے, شیطان کی طرف سے نہیں, اور پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن ہم پتہ کب پڑھتے ہیں؟ جب سب کچھ نکل جاتا ہے نا, سارا غصہ نکل گیا, گھر میں طلاق ہو گئی, گھر برباد ہو گیا, اس کے بعد ہم پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں, پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, پھر ڈسکشن میں ہاں شیطان نے ہمیں. او اللہ کے بندو ذرا رک تو جاؤ, تھوڑا صبر تو کر لو, اظہار فوراً نہ کرو. بڑے پتے کی بات ہے, بڑے نقطے کی بات ہے, بہت بڑے بڑے علماء نے اس بات کو سمجھایا. اپنے اس غصے والے موڈ کو تھوڑا کنٹرول کرو. حدیث شریف میں بھی ہے پانی پی لو, اپنی پوزیشن کو چینج کر لو. بہرحال اظہار کرنا ہی ہے نا, اس این آن دا اسپاٹ اظہار نہ کرو, تھوڑا وقت گزر جانے دو. ورنہ آدمی جب یہ فوراً تیش میں, اور یہ تیش شیطان کی طرف سے آتا ہے, یہ تیش میں آ کے جو اظہار ہوتا ہے اسی سے گھر برباد ہوتے ہیں, برسوں کے رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا تھام لیں اور تھوڑا وقت گزر جائے. میں تو کہتا ہوں 3 دن کے بعد. لوگ کہتے ہیں 3 دن تک تو ناراضگی کی اجازت ہے, یہ حدیث بھی تو ہم سب کو معلوم ہے نا. وہ اللہ کے بندے وہ اس وقت ہے کہ جب معاملہ پیچ اپ کا ہو ہی نہ رہا ہو تو چلو جاؤ 3 دن ناراض رہ سکتے ہو. یہ مسلمان کے لیے مسلمان سے ناراض رہنے کی زیادہ سے زیادہ حد ہے. اگر 2 گھنٹے میں معاملہ سیٹل ہو جائے تو گلے لگا لو ایک دوسرے کو, لیکن 3 دن کی اجازت دی کہ انسان میں ایک فطری جذبہ ہے, اس کا وہ غصہ نکل جائے. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کچھ اظہار کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو تھوڑا سا ہولات رکھ لیں, تھوڑا سمجھ کر, جس کو بڑے سمجھاتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو, تھوڑا سا سمجھ کر پھر اپنی بات کا اظہار کریں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان کا جو حملہ ہے, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں پھر آپ کے لیے, میں اور آپ اس سے بچ جائیں. 2-3 پتے کی اور باتیں نوٹ کر لیں. آج کل بڑے مسائل ہیں جی, سوشل میڈیا بہت ان ہے, اور یہ سیل فون, اسمارٹ فونز بہت ان ہیں. اگر اعتبار شوہر بیوی نے ایک دوسرے کا حاصل کرنا ہے, سنیے گا توجہ سے, اپنے موبائل فون, سیل فون, اسمارٹ فون کے پاس ورڈ ایک دوسرے سے شیئر کر لیں. جی کچھ محسوس کیا آپ نے؟ ہے نا مسئلہ. شوہر بیوی کے پاس ورڈ کو جانتا ہو, یہ پاس کوڈ بھی کہتے ہیں آج کل ہم, اور بیوی شوہر کے پاس کوڈ کو, یہ پاس ورڈ کو جانتی ہو, اعتبار بہت بڑھ جائے گا, اعتماد بہت بڑھ جائے گا. ورنہ کبھی بیوی لگی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے وہ اپنی سہیلی سے ہی باتیں کر رہی, پتہ نہیں شوہر کے دماغ میں کیا کیا باتیں آئیں گی, اور وہ چکر میں ہوگا کبھی تو انلاک چھوڑے گی نا اسکرین کو, اور کبھی شوہر لگا ہوگا, ہو سکتا ہے بیچارہ کہیں آفس کی بات کسی سے کر رہا ہو, کل کہیں جانا ہے تو وہ رات کو پلاننگ کر رہا ہے جس کے ساتھ جانا. 10 پازیٹیو باتیں بھی ہو سکتی ہیں, مگر نہیں, شیطان تو آئے گا, کس چکر میں لگا ہوا, کسی نامحرم سے باتیں گپے تو نہیں لگا رہا, کہیں اور ریلیشن تو نہیں بلڈ کر رہا وہ. تو بھائی ایک دوسرے کے پاس ورڈ کوڈ یا پاس کوڈ جو ہے وہ شیئر کر لیں, ہے نا. اعتبار بہت بڑھ جائے گا, اعتماد بہت بڑھ جائے گا. اور مزے کی بات عرض کروں, آج کل دنیا میں ان گیجٹس نے بہت دور کے لوگوں کو بڑا قریب کر دیا, اور بہت قریب کے لوگوں کو بہت دور کر دیا. ایک صاحب کہنے لگے, میرے واٹس ایپ پر 750 کانٹیکٹس ہیں, میرے فیس بک پر 2100 فینز ہیں, میرے کانٹیکٹ نمبرز کی لسٹ میں 600 لوگوں کے نمبرز موجود ہیں. اس وقت میں ہاسپٹل کے بیڈ پر ہوں, نہ 750 ہیں, نہ 2100 ہیں, نہ 600 ہیں. کون ہے؟ کہتے ہیں میں بیڈ پر ہوں اور میری بیوی اور میرے 2 بیٹے باہر موجود ہیں. ارے قدر کیجئے اس رشتے کی. شوہر بھی قدر کرے اپنی بیوی کی, جس بیوی نے اپنے ماں باپ کو, اپنی بہن, اپنے بھائی, اپنے گھر کے ناز نخروں کو چھوڑ کر پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا. اور بیوی بھی قدر کرے, جب تک یہ شادی شدہ نہیں تھا, جو چاہتا کماتا اڑاتا, سب کچھ ختم کرتا. شادی کے بعد بن گیا ہے, کماتا یہ ہے, حاجات یہ بھی میری پوری کرتا ہے, یعنی فائنانس کرتا ہے, کفالت کرتا ہے, بچے دونوں کے, مگر یہ پیٹ کاٹ کر جو ہے پال پوس کر ان کو جوان کر رہا ہے. ساری فائنینشیل ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہے. اور ہاں, میں نے یہ 2 باتیں اس لیے پیش کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے بغض, عداوت نہ رکھے. اگر بیوی کی ایک ادا پسند نہیں آ رہی, تلاش کرے, کوئی دوسری ادا پسند آ ہی جائیں گی. اور یہ جو میں نے بات دونوں کہی ہیں, شوہر بھی دیکھے اس بیوی کے اثار و قربانی کو, اور بیوی بھی دیکھے شوہر کی اس اثار و قربانی کو, جو ذمہ داری وہ اٹھاتا ہے کفالت کے اعتبار سے. بہرحال آخری بات یہی کنکلوڈ کروں گا, شیطان ان گھروں کو توڑنا چاہتا ہے, اور رحمان لفظ لباس استعمال کر کے اشارہ فرما رہا ہے کہ ان گھروں کو مضبوط ہونا چاہیے. بدگمانی سے بچیے,
اور تحمل کا اظہار دونوں طرف سے ہو. کچھ اظہار کرنا بھی ہو تو فوراً نہ کریں، کچھ سوچ کر وقت گزار کر کریں، اور ایک دوسرے کا اعتبار قائم کریں. اور آج کل اعتبار قائم کرنے کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سیل فون، اسمارٹ فونز کے پاس کوڈ اور پاس ورڈ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں، دل کی باتیں کریں. اللہ ہمارے گھرانوں کو مضبوطی عطا فرمائے اور شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.